بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ گزری ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال صرف کیے سورۃ بقرہ کو سیکھنے کے لیے، کہ جس طرح اس کو پڑھتے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے 10 آیتیں سیکھ لیتے، جب تک اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈھال لیتے، یعنی اس کے مطابق عمل شروع نہ کر دیتے، تو ہم آگے کی سیکھنے کے لیے نہ جاتے بلکہ اسی کے اوپر پختہ عمل کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتے۔ اسی وجہ سے یہ قرآن پاک ان کے دل کے اندر گھر کر جاتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب باغیوں نے محاصرہ کر لیا تو باغیوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے کوشاں شروع کر دی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی تلاوت کے اندر مشغول تھے۔ ان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا کوئی ایسا دن گزر جائے جس میں نے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت نہ کی ہو۔ وہ جس قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کرتے تھے تو اس کی کثرت تلاوت کی وجہ سے، وہ تلاوت کرنے کی وجہ سے بوسیدہ ہو چکا تھا۔ جب باغیوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا تھا تو ان کے خون کا قطرہ جس آیت پر گرا تھا وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ تو معزز سامعین، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے صحابہ کس طرح قرآن پاک سے محبت کرتے تھے، کس طرح اس کے ساتھ کس طرح اس کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے۔ ہمیں بھی ان کی زندگیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طرح لانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔